افغانستان کو فتنہ الخوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ افغان طالبان کی پشت پناہی سے دہشت گردی کے ذریعے ہمارے معصوم شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خوارج کی جو تشکیلیں افغانستان سے آتی ہیں ان میں 70% افغانی شامل ہیں۔ کسی بھی اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا قومی علماء اور مشائخ کانفرنس سے خطاب۔ فیلڈ مارشل نے قرآنی آیات کا حوالہ دیا اور اشعار کے ساتھ بھی اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ ملک کو درپیش چیلنجز، دہشت گردی، قومی سلامتی کے امور، اقوام عالم میں پاکستان کی ابھرتے کردار، جنگی تیاریوں اور علم کی اہمیت پر مفصل گفتگو کی۔ فیلڈ مارشل نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اسلامی ممالک میں سے محافظین حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں گہرا تعلق اور مماثلت ہے۔ دونوں کا قیام کلمہ طیبہ کی بنیاد پر رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی اور محسوس کی۔ صدر مملکت کا پاک بحریہ کے جنگی بیڑے میں جہاز کی شمولیت کا خیر مقدم۔ پاک بحریہ دفاعی ماہرین اور تمام شراکت داروں کو مبارکباد۔ برادر صدر رجب طیب اردوان سے بھی اظہار تشکر۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ ملزم کلاس جہازوں کا منصوبہ دونوں ممالک کی تکنیکی مہارت اور مشترکہ وژن کی کامیاب مثال ہے۔ اس سے پاکستان کی سمندری سرحدوں کے تحفظ اور بحری سلامتی مزید مضبوط ہوگی۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دفاعی تعاون، باہمی اعتماد اور دیرینہ برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے۔ بحری طاقت میں اضافہ پاکستان کی معیشت، تجارت اور سمندری راستوں کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے۔ دفاعی صنعت میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ ایشیا کپ انڈر 19 کا فائنل مارکا، روایتی حریف بھارت کے خلاف پاکستان کی پوزیشن مضبوط۔ پاکستان کا بھارت کو جیت کے لیے 348 رنز کا ہدف۔ تعاقب میں بھارتی بیٹرز کی جلد بازی، سوریا ونشی، ارون جارج، آیوش اور ویدانت پویلین لوٹ گئے۔ قومی بیٹرز بھارتی بولرز پر قہر بن کر ٹوٹے۔ سمیر منہاس نے 17 چوکوں اور 9 چھکوں کی مدد سے 172 رنز بنا دیے۔ پاکستان نے فائنل کا سب سے بڑا ٹوٹل بورڈ پر سجا دیا۔ قومی بولرز بھی حریف کھلاڑیوں کو تگنی کا ناچ نچانے لگے۔ پاکستان 2012 کے بعد دوسری مرتبہ چیمپئن بننے کے لیے پرعزم ہے۔ آج سب کو مل بیٹھ کر نیشنل ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں ملک کو ایک سیاسی میثاق کی ضرورت ہے۔ یہ میثاق صرف وطن عزیز کے لیے ہے، کسی ایک شخص، ذات، جماعت یا گروہ کے لیے نہیں۔ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو وہ پاکستان دینا ہے جو ہمارے اسلاف کی کوششوں کے باوجود ہمیں نہیں دے پائے۔ ملک بنانے والے چلے گئے مگر جو کھلواڑ ہوئے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ سیاست دان کا کام ان چیزوں میں توازن پیدا کرنا ہے۔ کئی مرتبہ کسی نہ کسی حوالے سے راستہ تلاش کرنا ہوتا ہے تاکہ سیاست میں تشدد اور شدت پسندی کا راستہ نہ بنے۔ سولر نیٹ میٹرنگ معاہدے 7 سے کم کر کے 5 سال کیے جائیں گے۔ قیمت کا دوبارہ سے تعین ہوگا۔ بلنگ یونٹ قیمت 24 کے بجائے 12 روپے کے لگ بھگ ہوگی۔ سولر نیٹ میٹرنگ سے متعلق نئی تجاویز تیار، گھر کے لوڈ کے مطابق نیٹ میٹرنگ کی اجازت ہوگی۔ سولر نیٹ میٹرنگ کو گراس نیٹ میٹرنگ میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس سے قبل لوڈ سے 1.5 گنا زائد سولر لگانے کی اجازت تھی۔ سولر صارفین کے ایکسپورٹ یونٹس اور امپورٹ یونٹس کا الگ الگ حساب رکھا جائے گا۔ وزارت توانائی نے سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد منظوری دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزرائے خارجہ نے تجارت، رابطہ کاری اور عوامی روابط میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ علاقائی امن و ترقی کے لیے قریبی تعاون سے مل کر کام کرنے کے اپنے عزم کو بھی دہرایا۔ مظفر گڑھ میں شہید کانسٹیبل کی بیٹی کی شادی کی تقریب، پولیس یتیم بچی کی سرپرست بن گئی۔ دلہے اور بارات کو پولیس پروٹوکول میں شادی ہال تک پہنچایا گیا۔ لیڈی کانسٹیبلز نے پھول نچھاور کر کے دلہن کا استقبال کیا۔ ڈی پی او غضنفر علی شاہ سمیت پولیس افسر اور اہلکار شریک ہوئے۔ ڈی پی او کے دلہا دلہن کو رخصت کیا۔ دلہن کے والد اقبال بھٹی مقابلے کے دوران جرائم پیشہ افراد کی فائرنگ سے شہید ہوئے تھے۔
اور آسٹریلیا ایشز سیریز کے دفاع میں سرخرو، تیسرے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کو 82 رن سے شکست۔ کینگروز نے ٹیسٹ کے ساتھ سیریز بھی اپنے نام کر لی۔ 435 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انگلش بیٹنگ لائن 352 رنز پر ڈھیر۔ میچل سٹارک، پیٹ کمنز اور نیتھن لیو نے 3 وکٹس حاصل کی۔ ایلیکس کیری نے 178 رنز سکور کیے، پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ آسٹریلیا نے 5 میچز کی سیریز میں 3-0 سے فیصلہ کن برتری حاصل کی ہے۔